السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کتنا اہم اور مبارک جملہ ہے۔ تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے کاموں پر راضی رہنا، اس سے اچھا گمان رکھنا، مصیبت کے ٹلنے کا انتظار کرنا، یہ سب چیزیں ایمان کا بہترین پھل ہیں اور ایمان کے صفات ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا تو آپ نے بھی اس موقع پر یہی فرمایا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب دھمکی دی اور قتل کرنے کی کوشش کی تو اس موقع پر بھی آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو کامیاب فرمایا۔ اکیلا انسان یقیناً کچھ نہیں کر سکتا، مصیبت کا سامنا بھی نہیں کر سکتا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کی نصرت شامل حال ہو، کیونکہ انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بغیر مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور سب کاموں کو اسی کے سپرد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ بندہ ضعیف ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اہل ایمان والوں کو اللہ پر اعتماد اور توکل کی بات کی گئی کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں، توکل کریں، اور اس کے بغیر نجات اور مشکلات سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے ایسے گھمبیر حالات میں آپ بھی اور ہم بھی یہی کہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مال کی کمی ہو، ذریعہ معاش نہ ہو، امن کی قلت ہو، راہزن کا خوف ہو، تو زبان سے یہی پکارنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔